انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین برادران اسلام، رجب المرجب کا مبارک اور بابرکت مہینہ، اس کے دوسرے جمعے کے اس اجتماع میں ہم سب جمع ہیں۔ ایک تو یہ ایسا مہینہ شروع ہو گیا ہے کہ ہر عمل کا ثواب ڈبل ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کرو تو ڈبل کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں جو جنگ سے ممانعت کا حکم تھا وہ تو شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو گیا، لیکن یہ دوسرا حکم اب بھی باقی ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے گی ڈبل لکھی جائے گی۔ اور اسی طرح اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کیا جائے گا وہ بھی ڈبل لکھا جائے گا۔ اس لیے یہ محترم اور بابرکت مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اسوہ صحابہ کرام پر زندگی گزارنے کی دعائیں اور کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ رجب المرجب کے مہینے میں بے شمار واقعات رونما ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ گزشتہ جمعے ہم نے شروع کیا تھا، وہ وقت کی قلت کے باعث اختتام کو نہ پہنچ سکا۔ آج کوشش کی جائے گی کہ انہی گزارشات سے بات آگے شروع کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی مبارک اور مطہر اور پاکیزہ زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات گزشتہ جمعے یہ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کان میں جب یہ آواز پڑتی تھی کہ انفرو نکلو، تو منظر بڑا عجیب مدینے کا ہو جاتا تھا کہ مدینے میں ہلچل اور خوشی کی لہر دوڑتی تھی کہ اب پھر موقع مل رہا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا۔ صحابہ کیا، ان کے بچے کیا، ازواج مطہرات اور عورتیں، ہر ایک یہ کوشش کرتا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے میں دوسروں سے پہل کریں اور بڑھ جائیں۔ یہ جذبات جب تک امت میں موجود تھے، یہ امت کہیں بھی ذلیل، رسوا اور پریشان نہیں تھی۔ جب یہ جذبات اس امت کے دل سے نکلے تو پوری دنیا کا آج نقشہ اٹھا کے دیکھیں، انڈونیشیا سے موریتانیہ تک، آپ کو اگر کسی کا لہو بہتا نظر آئے گا تو وہ اس امت کا بہتا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال اسباب دینے میں اس امت کو کوئی کمی نہیں کی۔ آج بھی اس امت کے قدموں میں بلیک گولڈ، جسے دنیا کہتی ہے پیٹرول، تیل، آج بھی اللہ نے اسی امت کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی ملک پہ وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کے ملک پاکستان کو عطا کی ہوئی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کیا دنیا کے نقشے کا کوئی مسلم حکمران ایسا ہے جو کسی کے سامنے وہ گردن اٹھا کے بات کر سکے؟ پوری دنیا کے نقشے کے اسلامی ممالک کی آپ فہرست پڑھیں، پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کے کسی حکمران سے یا کوئی یہودی عیسائی مشورے کے لیے بلاتے ہوں، ابھی آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ فلسطین میں جب بم گرائے جا رہے تھے تو ایک امریکی صحافی وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں وہاں بموں کی برسات ہو رہی تھی، جب یہاں امت مسلمہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ گرمی ہے جی، استاد جی روزہ نہیں رکھا جاتا، گرمیاں۔ سحری کے وقت جب ہم افطاری سحری کے مزے لوٹ رہے تھے، وہاں بموں کی برسات ہو رہی تھی۔ وہ امریکی صحافی جب عمارتوں پہ بلڈوزر چل رہے تھے اور عمارتیں بلڈوز ہو رہی تھی، بچوں کے اوپر سے ٹینک یہودی عیسائیوں کے گزر رہے تھے، تو ایک امریکی صحافی ایک بلڈوزر کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، اس نے کہا نہیں، میری آنکھوں کے سامنے ان معصوم بچوں پہ بلڈوزر نہیں چلے گا۔ صاحب آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے
کہ ان کافروں کے بلڈوزر نے اس امریکی صحافی کو بھی کچل کے مسلمانوں کے بچوں کو رونق دیا۔ جب تک امت مسلمہ اس جذبے کے ساتھ تھی کہ نکلنا ہے تو بس نکلنا ہے، پھر یہ چون چراں کیوں، کیا، کیسے ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، کھیت و کھلیان کا کیا ہوگا، میری بچیاں جوان ہیں ان کا کیا ہوگا، میرے بیٹے جوان ہیں ان کی شادی کرنی ہے ان کا کیا ہوگا، یہ چون چراں کیسے کیوں، یہ صحابہ میں نہیں تھا، یہ صحابہ میں نہیں تھا۔ اعلان ہو رہا انفروا خفافا وثقالا، اے امت مسلمہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ منظر بڑا عجیب ہو گیا، ایک عورت آئی 3 سال کا معصوم بچہ لے کے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی صدا مدینے کی گلیوں میں گونجی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا آوازہ مدینہ کے چوکوں گلیوں بازاروں میں لگا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ غزوہ بدر میں شہید ہو گیا تھا، میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں، میرا والد شہید ہو گیا تھا، میں اس والد کی بیٹی ہوں، میرا بھائی غزوہ بدر میں شہید ہو گیا تھا، میں شہید بھائی کی بہن ہوں، میرا خاوند بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گیا تھا، میں اپنے شہید خاوند کی بیوہ ہوں، یا رسول اللہ آج پھر آوازہ گونجا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، آج بھی صدا لگی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، آج پھر بلاوا آیا ہے، کون خوش قسمت ہے جسے اللہ اپنے راستے کے لیے قبول کرے گا۔ یا رسول اللہ میں سوچ رہی تھی ساتھ ہی اعلان کرنے والا یہ بھی اعلان کر رہا تھا اسلحہ کی کمی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا اسلحہ کسی کے پاس ہے وہ بھی پہنچایا جائے، پیسے کسی کے پاس ہیں وہ بھی پہنچائے جائے۔ یہ پہلا موقع تھا پیارے نبی نے اپنی عزت والی چادر اتاری، چندے کے لیے مسجد نبوی میں پھیلا دی، عزت والی چادر اتاری چندے کے لیے مسجد نبوی میں پھیلا دی۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس میں ابو بکر سب کچھ ہی لے آیا تھا، گھر کے برتن بھی لے آیا، چائے پینے والے پیالے بھی لے آیا، پانی پینے والے گلاس بھی لے آیا، پانی پینے والے برتن بھی لے آیا، گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی پیالی نہ رہ جائے، کوئی پیالی نہ رہ جائے۔ آخری وقت میں ابو بکر کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اپنے گھر کی دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے، یہ دیوانہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ بیٹی آ گئی اسما، ابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ابا کہنے لگا بیٹا مجھے یاد پڑتا ہے کپڑے سینے والی سوئی میں نے کہیں دیوار میں لگائی تھی، آج میرے نبی نے مجھ سے مانگا ہے، آج میرے نبی نے اللہ کے لیے سوال کیا ہے، آج میرے نبی نے اللہ کے لیے اعلان کیا ہے چندے کا، آج تیرا باپ وہ سوئی ڈھونڈتا پھر رہا ہے، آج نبی نے سوال کر دیا ہے۔ ابو بکر کا عشق کہتا ہے، ابو بکر کا پیار کہتا ہے، ابو بکر کی محبت کہتی ہے، ابو بکر کی دیوانگی کہتی ہے، جب محبوب مانگ لے پھر کوئی چیز بچائی نہیں جا سکتی، جب عاشق مانگ لے پھر کچھ رکھا نہیں جاتا، جب دیوانگی کا سوال آ جائے پھر گنا نہیں جاتا۔ سارے برتن اکٹھے کیے، سارے کپڑے اکٹھے کیے، سارے گھر کے کونے کھدرے چھان مارے، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، وہ سوئی نکلی، سوئی بھی اسی سامان میں رکھی، اپنے کندھے پہ سامان اٹھایا، اور کندھے پہ سامان اٹھانے سے پہلے اپنا کپڑے اتارے، مکہ کے تاجروں کے پاس گئے، کون ہے جو ابو بکر کے کپڑے خریدے، کون ہے جو ابو بکر کا لباس خریدے؟ لوگ کہنے لگے ابو بکر خیر ہے، یہ دیوانگی تیرے چہرے سے آیا ہے، ابو بکر خیر ہے، یہ محبت کے گیت تیرے چہرے سے جگمگا رہے ہیں، ابو بکر خیر ہے، یہ عشق کے زاویے تیرے بدلے ہوئے ہیں۔ ابو بکر عرض کرنے لگے، ابو بکر نے فرمایا مکہ کے تاجروں آج میرے نبی نے سوال کر دیا ہے۔ ابو بکر کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ نبی مانگ لے اور ابو بکر کچھ بچا کے رکھے، کپڑے بازار میں بیچ دیے، گھر کے سامنے والی دیوار پہ، گھر کے سامنے والے دروازے پہ چادر پردے والی لٹکی تھی، وہ چادر اتاری، اس چادر کے بیچ میں سوراخ کیا، بیچ میں سوراخ کر کے یوں اپنے اوپر چادر پہن لی، کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس گئے، جیسے ہم یہاں پہ یہ بکسوے لگاتے ہیں یا کوئی ریبن کو باندھنے کے لیے ہم کوئی چیز لٹکاتے ہیں، ابو بکر نے کانٹے اتارے، اپنے جسم کو ان کانٹوں سے چھپایا، مونڈے پہ اپنے کندھے پہ چادر وہ سامان اٹھایا، پیارے نبی کی مجلس میں پہنچ گئے۔ میرے نبی نے پوچھا ابو بکر ہاں
अबू बकर कहने लगा आज जीत जाऊंगा, आधा सामान घर रखा, आधा ले आए। मेरे नबी ने सवाल का अंदाज बदल दिया, माँ अब कई तलाना, अरे उमर बता घर क्या छोड़ा है? या रसूलल्लाह आधा माल ले आया, आधा छोड़ दिया। हाँ अबू बकर तू बता घर क्या छोड़ के आया? या रसूलल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया। क्या मनाजिर थे यार सहाबा के, क्या सोच थी उन सहाबा की। आज हमें कहते हैं सहाबा का नाम ना लिया करो, हमें कहते हैं सहाबा के नारे ना लगाया करो, हमें कहते हैं सहाबा के गीत ना गाया करो, हमें पाबंदे सलासिल किया जाता है कि ये अबू बकर की सदाकत के नारे लगाते हैं, हमारे हाथों में हथकड़ी डाली जाती है कि ये अजमत सहाबा के गीत गाते हैं, हमें अपने बच्चों से जुदा किया जाता है कि ये सहाबा के मुतवाले हैं, हमें अपनी बीवियों से जुदा कर दिया जाता है कि ये सहाबा के तराने गाते हैं, हमें तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाता है कि इनका जुर्म ये है कि ये स्टेज पे बैठ के सहाबा की बातें करते हैं। ओए रब्बे काबा की कसम, तुम हमारे जिस्म बंद कर दो, तुम हमारे पाबंदे सलासिल कर दो, तुम हमारे हाथों में हथकड़ियां लगा दो, हमारे पाँव में बेड़ियां डाल दो। खुदाए पाक की कसम, तुम हमारे सांस बंद कर सकते हो, तुम हमें मकान में बंद कर सकते हो, तुम हमारे जिस्म बंद कर सकते हो, तुम हमारी रगों में चलने वाला खून बंद कर सकते हो। रब्बे काबा की कसम, जिस्म से खून निकलेगा, कतरे कतरे से सहाबा के गीत के तराने गूंजेंगे। क्यों गूंजेंगे? रहमत इलाही के नजारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा, रहमत इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस्लाम की अजमत के मीनारे, इस्लाम कितना अजीम है कोई अंदाज़ा कर सकता है? यहाँ से जड़ें शुरू होती हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ज़मीन की तहत सरा से इस्लाम की जड़ें शुरू होती हैं और अल्लाह के अर्श से टकराती हैं। यह है इस्लाम की अजमत, इस इस्लाम की अजमत के ऊपर मीनार है सहाबा, इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। अगर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। अरे इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं सहाबा। अरे हम सहाबा का नाम इसलिए लेते हैं, यही मौका था, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, वो 3 साल का बच्चा ले आई। या रसूलल्लाह ऐलान हो रहा था असलहा की कमी है, या रसूलल्लाह ऐलान हो रहा था पैसों की कमी है, या रसूलल्लाह ऐलान हो रहा था अफराद की कमी है। मैं सोच रही थी मेरा तो घर वाला भी शहीद हो गया, मेरा तो भाई भी शहीद हो गया, मेरा तो वालिद भी शहीद हो गया, या रसूलल्लाह कोई ना बचा, ये 3 साल का बच्चा है, ये आपके कदमों पे कुर्बान करने के लिए आई हूँ, या रसूलल्लाह इसे कबूल कर लीजिए। मेरे नबी ने बच्चे को गोद में लिया, मेरे नबी ने फरमाया आए बीबी हम इस बच्चे का क्या करेंगे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने कहा नहीं था असलहे की कमी है, मुझे पता है असलहे की कमी है, आपके पास जीरे नहीं है, आपके पास दुश्मन की तलवार रोकने के लिए ढाल नहीं है, आपके पास खोद की टोपी नहीं है, या रसूल अल्लाह इसे ले जाइए, आपकी तरफ कोई तीर आए तो आपके जिस्म अक़दस को ना लगे, मेरा बच्चा आगे कर दीजिए, आपकी तरफ आने वाला तीर मेरे बच्चे के सीने पे लगेगा। प्यारे नबी की आंखें डबडबा गई। मेरे नबी ने फरमाया बीबी आगे क्या कहती है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा, मैदान हशर में जहां और लक़ब मिलेंगे ये भी ऐलान होना चाहिए कि शहीद की माँ आ रही है, इस्तकबाल कीजिए, शहीद की माँ आ रही है, इस्तकबाल कीजिए। फरिश्ते खड़े होंगे, हुरान खड़े होंगे, बहिश्त की हूरें खड़ी होंगी, जन्नत के गिलमान खड़े होंगे, सारे अंबिया खड़े होंगे। या रसूल अल्लाह मैं शहीद की माँ भी बनना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उस बच्चे को लिया, मेरे नबी ने उस बच्चे को गोद में लिया, उस बच्चे की पेशानी को चूमा, उसके गालों पे यूं थपकी दी। मेरे नबी की आंखें डगमगा रही थी, आंसुओं से डबडबा रही थी। मेरे प्यारे नबी ने बच्चे को चूमा, बच्चे को चूम के कहा ले बीबी अपने बच्चे को ले जा, मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूँ कि मैदान हशर में तुझे शहीद की माँ कहकर पुकारा जाएगा। ये जज्बे मिट गए, ये जज्बे में फिल्में याद रही कि रात के 2 बजे तक इस टच मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में कैसे देखनी है, ये फिल्में याद रही, नाच याद रहा, उम्मत को गाने याद रहे, उम्मत को बैतुल्लाह की बेटियों को शादी की रात में नचवाना याद रहा।
میرے پاک نبی اسی غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، ایک سانپ آگے آ گیا، سانپ آگے یوں کھڑا ہو گیا، اسی غزوہ تبوک میں یوں سانپ آگے کھڑا ہو گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سواری روک دی، سارے صحابہ کی سواریاں رک گئی۔ سانپ کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ اشارے کرتے رہے کہ پیارے نبی یوں، صحابہ کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ سانپ کچھ کہہ رہا ہے اور نبی اس کو جواب دے رہے ہیں۔ باتیں کچھ دیر ہوتی رہی، آخر میں سانپ ایک مرتبہ ادھر کو گرا، ایک مرتبہ ادھر کو گرا۔ میرے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، سانپ چلا گیا۔ صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا تھا؟ ساری باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی، لیکن یہ سانپ عجب انداز میں ایک مرتبہ اس طرف گرتا ہے، دوسری مرتبہ اس طرف گرتا ہے، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، آئے میرے صحابہ، اس مرتبہ جب گرا تھا دائیں طرف تو سانپ نے مجھے سلام کیا تھا، اور جب بائیں طرف کیا تھا تو صحابہ کو سلام کیا تھا۔ یہی غزوہ تبوک کا وہ موقع ہے۔ پیارے نبی نے آواز لگائی، سارے صحابہ نکلے، کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو خیثمہ، پیارے نبی کا لشکر صبح روانہ ہو گیا تبوک کی طرف۔ ابو خیثمہ آئے دوپہر کو جب آئے تو دیکھا کہ مدینے کی گلیاں سنسان ہیں، مدینے کی گلیاں ویران ہیں، مدینے کی گلیوں میں روح کا عالم ہے، پورا مدینہ سوگوار ہے۔ مدینے میں وہ روشنی نہ رہی جو پیارے نبی کی زندگی میں ہوتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہے، 2 بیویاں تھیں، دوپہر کا وقت ہے، بیویوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا، گاؤ تکیے ابو خیثمہ کے لیے لگائے ہوئے، کھانے لذیذ تیار کیے ہوئے، دسترخوان بچھا ہوا، جھونپڑے میں پانی لگایا ہوا، گرم گرم ٹھنڈے ٹھنڈے گھڑوں میں پانی ڈال کے رکھا ہوا کہ ابو خیثمہ آ رہا ہے۔ ابو خیثمہ مکے کے چوک میں پہنچے، یوں اپنا گھر دیکھ رہے تھے۔ کسی سے پوچھ لیا کہ مدینے کی رونق نہیں ہے، مدینے کی گلیوں میں وہ خوشیاں نہیں ہے، کیا ہوا؟ کسی نے کہہ دیا پیارے نبی غزوہ تبوک میں روانہ ہو گئے ہیں۔ اب ابو خیثمہ سوچ رہا ہے، مکے کے چوک میں کھڑا ہوا سوچ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کی یاد مجھے رلاتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی جدائی مجھے بے چین کر رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ سخت بھوک لگتی تھی، کہتے ہم پیارے نبی کا چہرہ دیکھتے بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ سخت پیاس ہوتی تھی، پیارے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، پیاس مٹ جاتی تھی۔ ایک بدی ایک صحابی تھا، وہ بیچارے علاقوں میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک رات خرید و فروخت کرتے کرتے رات کہیں دور پڑ گئی۔ لوگوں نے کہا آج رات واپس مدینے نہ جائیں، آپ یہیں سو جائیں، ہم آپ کا اکرام کریں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کوئی رات پیارے نبی کی جدائی میں مدینے سے باہر نہیں گزاری تھی، یہ زندگی کی پہلی رات کا پہلا موقع تھا۔ لوگ کہنے لگے یہیں سو جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹ گیا، ساری رات کروٹیں لیتا رہا۔ میں جب سونے کی کوشش کرتا، نبی کا ہنستا مسکراتا حسین خوبصورت چہرہ میری نظروں میں گھوم جاتا۔ میں بڑا بے قرار، بڑا بے چین رہا، اور بے قراری اور بے چینی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے ستاتا رہا۔ کہتے ہیں میں رات کو اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تمہاری مہمانی نہیں چاہیے، مجھے تو نبی کا چہرہ چاہیے، مجھے تمہاری میزبانی نہیں چاہیے، مجھے تو نبی کا دیدار چاہیے۔ یہ صحابی رات کو اٹھے، چل دیے، روز جنگل کاٹے، صحرا کاٹے، ریگستان عبور کیے، وادیاں عبور کی، صبح فجر سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے۔ فجر سے پہلے مسجد نبوی میں پتہ کیسے پہنچے؟ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم لہو لہان تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، پیارے نبی کے دیدار کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پہ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ پیارے نبی نماز کے لیے تشریف لائے۔ پیارے نبی نے پوچھا ارے بندہ خدا تجھے کیا ہوا؟ داستان عشق سنا دی۔ یا رسول اللہ راستے میں کانٹے تھے، میں نے کانٹے بھی نہ دیکھے، یا رسول اللہ کانٹوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن آپ کی محبت میں سب کچھ ہو گیا، میرے جسم سے خون بہ گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مجھے بے چین کرتا رہا۔ یا رسول اللہ میں کانٹے کراس کر کے
सहरा उबूर करके रेगिस्तानों को फांदते हुए आपके दीदार के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। चेहरा लहू लुहान है, बदन से खून बह रहा है। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा से फरमाया ज़रा उस दीवाने को मेरे पास लाओ। सहाबा गए, दीवाने को लेके आए। नबी के कदमों पे दीवाने ने अपना चेहरा रखा। नबी के कदमों पे चेहरा रख के बड़ा अजीब मंजर कायम हो गया। मेरे नबी ने फरमाया बता क्या चाहता है? अर्ज किया या रसूलल्लाह आपके कदमों पे मौत चाहता हूँ। बड़ी हसरत है तेरे कदमां विच मत्था टेकदा मर जावां। बड़ी हसरत है तेरे कदमां विच मत्था टेकदा मर जावां। वाया दूरियां दा नाल हंजुआं दे इंज मेचदा मर जावां। तेरे इश्क दा बाल के मच सोहना वल सेकदा मर जावां। होवे वक्त अखीर ते मुख सोहना तेरा वेखदा मर जावां। हाय हाय अरे कोई शायर क्या तड़प के कहता है कि जिथ दिल हारेम ओ माले कहा अज सही सच हरण दी चस आ गई। उनके नक्शे कदम ते सिर टेकेम अज सजदा करन दी चस आ गई। साईं कोल बिला के हाल पूछे मैं को आही भरण दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे विच अज अरशद मरण दी चस आ गई। हाय हाय ये सहाबा थे यार, ये सहाबा थे जिनकी खुशी प्यारे रसूल, जिनकी गमी प्यारे रसूल, जिनकी मुस्कुराहट प्यारे रसूल, जिनका दुख और सुख प्यारे रसूल, जिनके आंगन के उजाले प्यारे रसूल, जिनके घर की रौनक प्यारे रसूल, जिनके मन के अंदर उजाले प्यारे रसूल की जात थी। सब कुछ कुर्बान कर दिया, नबी को नहीं छोड़ा। आवाजा लग रहा है कौन है जो जाएगा? सब चल पड़े। 3 रह गए थे पीछे, 3 रह गए थे। वाकई याद है ना, तमहीद बड़ी लंबी हो गई। 3 रह गए थे। एक हजरत काब इब्ने मालिक, एक हजरत हिलाल इब्ने उमैया, एक हजरत मुरारा इब्ने रबी। हजरत काब अपनी दास्तान खुद सुनाते हैं। बुखारी शरीफ में भी मौजूद है किस्सा, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। हजरत काब कहते हैं मैं गया प्यारे नबी की खिदमत में। प्यारे नबी ने चेहरा फेर लिया। मुनाफिकों से चेहरा नहीं फेरा था। मुनाफिक आते रहे या रसूलुल्लाह फलाना उज़र था। प्यारे नबी ने फरमाया ठीक है, उज़र था तो ठीक है। उनके ज़ाहिर को सुन के बातें अल्लाह के सपुर्द करते रहे। जब मुखलिस आ गए, जब अपने आ गए, फिर गुस्सा भी अपनों पे आता है। हाँ जी, झाड़ भी इखलास वालों को पिलाई जाती है, डांट भी इखलास वालों पे की जाती है। उस्ताद भी उसी शागिर्द को मारता है जिस शागिर्द पे उस्ताद को तवक्को होती है कि ये मेरी मार को बर्दाश्त करेगा। और लैला और मजनू के किस्से भी वहीं जन्म लेते हैं जहाँ से इश्क और मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं। हाँ, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 पीछे रह गए। काब आए, प्यारे नबी ने नाराज़गी का इजहार किया। फरमाया जा वंतज़िर इन्ना मुंतज़िरून, इज़हब जा यहाँ से चला जा। वंतज़िर तू भी इंतज़ार कर, हम भी तेरे साथ इंतज़ार कर रहे। लेकिन काब की गुफ्तगू पर सदाकत सच्चाई की मेरे नबी ने दी थी। याद है या नहीं है? फरमाया हाँ, इस काब ने सच कहा है, काब ने सच कहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? बाइकाट, सोशल बाइकाट शुरू हो गया। याद है ना? कितने दिन? 40 दिन आए काब पूरे मदीने वालों से कह दिया 40 दिन इन तीनों से कोई गुफ्तगू ना करे, सोशल बाइकाट। हजरत काब कहते हैं मैं एक दिन अपने चचाजाद भाई के पास गया, दीवार पे चढ़ा, उसे मैंने कहा आए मेरे चचाजाद क्या तुझे पता नहीं है कि मैं इस्लाम में खरा हूं? कोई जवाब नहीं मिला। क्या तुझे पता नहीं है मैं मुनाफिक नहीं हूं, मुखलिस हूं? कोई जवाब नहीं मिला। अरे अबू कतादा क्या तुझे पता नहीं है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है? कोई जवाब ना मिला। हजरत काब कहते हैं ये देश मेरे लिए परदेश हो गया, मदीने के लोग मुझे अजनबी लगने लगे। अल्लाह का कुरान कहता है सहाबा की हालत को बयान करते हुए वाक़त हत्ता इज़ा वाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, अल्लाह कहते हैं जमीन वुसअत के बावजूद इन पर तंग हो गई। जमीन क्या हो गई? तंग हो गई। रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कोई खुशी के लम्हात नहीं है। 40 दिन रातें रोते हुए गुजर गई। अब अगला ऐलान हुआ, अब इनकी बीवियों से भी बाइकाट। बीवियों से कह दो कि बीवियां भी इनसे ना गुफ्तगू करें, इनके करीब ना जाएं। इन्हीं दिनों में एक आदमी मदीने में आवाज लगाता फिर रहा है, लोगों मुझे बताओ काब किधर है, लोगों मुझे बताओ काब किधर है। एक ने इशारा किया, ये काब जा रहे हैं। वो आदमी आया,
उसने जेब में से ख़त निकाला। ख़त रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। ख़त रूम के एक बादशाह, रूम की एक सल्तनत गस्सान के ईसाई बादशाह का ख़त था। वो ख़त लाया, ख़त दिया कि ये बादशाह की तरफ से आपको है। जब बड़े नाराज़ हो जाए ना तो इन छोटों को ख़राब करने वाले भी बहुत होते हैं। अब्बा नाराज़ हो जाना, और कोई गल नहीं अब्बा आप मनीज वैसी, तेरे को क्या ज़रूरत है माफ़ी मंगण दी है। जब बड़े नाराज़, जमात के अमीर साहब नाराज़ हो गए, कोई बात नहीं 10 दिन है औखे सौखे गुजार लेंगे, अमीर साहब को लोग केड़ा माफ़ी मांगे। जब बड़े नाराज़ होते हैं तो छोटों को ख़राब करने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। हज़रत काब खतीबुल मुस्लिमीन, इस उम्मत के खतीब हज़रत काब थे। अब दुश्मनों को पता था ना बड़ा कीमती आदमी है। अब दुश्मनों ने जाल फेंका, खत आया गस्सान के बादशाह का। उसने कहा काब हमें पता चला है कि तेरा साथी यानी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे जलील कर रहे हैं। तू जलील होने वाला नहीं है, तू तो इज्जत वाला है, तुझे जलील किया जा रहा है। हमें पता है कि तेरे साथ बोलता कोई नहीं। आओ हमारे पास, हमारे मुल्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। आओ हमारे पास, हमारी सल्तनत तुम्हारे लिए हाजिर है। आओ हमारे पास, ये हसीन लड़कियां तुम्हारे ऊपर कुर्बान हैं। आओ हमारे पास, ये बैंक अकाउंट तुम्हारे लिए खुले पड़े हैं। आओ हमारे पास, ये कैश बुक तुम्हारे सामने, हिंद से लिखते जाओ, उतने डॉलर लेते जाओ, लेकिन काम हमारा करना है। आओ हमारे पास। हाँ, फिर बिक गए वो लोग जिन्होंने उम्मत की बहन आफिया सिद्दीकी को बेच के पैसे ले लिए। फिर बिक गए मुसलमानों के वो हुक्मरान जिन्होंने बेटियों के सौदे कर दिए। फिर बिक गए वो लोग कि जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। फिर बिक गए वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह के कुरान की सदा सुनाने वालों को बम धमाके करके शहीद कर दिया। फिर बिक गए कुछ लोग कि जिन्होंने बाजोड़ के इलाके में रमज़ानुल मुबारक में सुबह सहरी के वक्त में छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हुओं के ऊपर बम बरसा के उन सब के चीथड़े मस्जिद की दीवारों से चिपका दिए। फिर बिक गए कुछ लोग जिन्होंने अमेरिका के डॉलर अपने लिए पसंद किए। बिक गए वो लोग कि जिन्होंने सूअर के गोश्त के बने हुए बर्गर खाना पसंद कर लिया, अल्लाह और उसके रसूल से नाता पसंद ना किया। फिर बिक गए कुछ लोग कि जिन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ बिल पर अपने खदशात का इजहार करते हुए खत्म नबूवत के बिल को बदलने की कोशिश की। फिर बिक गए कुछ लोग कि जिन्होंने गुस्ताखे रसूल को बचाने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगाकर गुस्ताखे रसूल को रातों रात मुल्क से बरतानिया निकलवा दिया। किस लिए निकलवा दिया? पैसों के लिए निकलवा दिया। ये देख, सहाबा तारीख रकम कर रहा है, नबी का सहाबी तारीख रकम कर रहा है। आवाज आई, हाँ चल, पैसे चाहिए हमारे पास आ, दौलत चाहिए हमारे पास आ, लड़कियां चाहिए हमारे पास आ। हाँ, ये लड़की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई इस नौजवान की। इस लड़की ने इस नौजवान को कहीं का ना छोड़ा। इसकी गैरत चली गई, इसका ईमान बिक गया, इसकी हया चली गई, इसका सब कुछ बिक गया। बस रात नू भी छोकरी, दिन नू भी छोकरी। यार के खौफ है खुदा का। पहले ज़माने में ना बुजुर्गों, पहले ज़माने में हिंदू लोग अपने घर मुसलमानों के मोहल्ले में लिया करते थे। हिंदू मुसलमान के मोहल्ले में आके रहते थे, उनसे पूछते थे भाई तुम यहाँ मुसलमानों में क्या कर। वो कहते और कुछ हो ना हो, ये इन मुसलमानों की वजह से हमारी बेटियां महफूज हैं। आज तो अपनी कजन नु काट का बच गया। आज तो अपने घर में बेहयाई। यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बच्चियों को पढ़ाता हूँ, यहाँ बनात का मदरसा मेरा। एक औरत लड़की आ गई, वो मेरी घर वाली से कहने लगी मैंने उस्ताद जी से बात करनी है। ये पर्दे में बैठ के वो रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी कि रात को मेरा भाई मुझे छेड़ता है।
جب غیرت ایمانی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ قرآن کی تلاوتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب نبی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جب اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے دل پہ بسیرے کرتا ہے، پھر اس کا خون جو سرخ ہے یہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، غیرت مر جاتی ہے۔ اخبارات اٹھا کے دیکھو بھائی، یہ کل ہی میں ایک فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ بھائی نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اوے بڑے اتنی بدبختیاں نہ سمیٹو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو کر کہ تمہارے دل پہ سیاہی کے بدنما داغ اتنے لگیں کہ تمہاری نظر سے ماں، بہن، بیٹی اور محلے کی بیٹی، محلے کی بہن، محلے کی بیٹی کی حیا تمہارے ذہن سے چھن جائے، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اتنے بھی دور نہ جاؤ، اتنے بھی دور نہ جاؤ، اتنے بھی دور نہ جاؤ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دیوانہ صحابی حضرت کعب بن مالک، اللہ کا قرآن کہتا ہے اب بائیکاٹ شروع ہو گیا، وہ خط آ گیا، خط میں تھا آؤ ہمارے پاس، آؤ ہمارے پاس۔ ہاں آج تو ملک میں لوگ پیارے نبی کی شان میں گستاخی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں برطانیہ کی نیشنلٹی ملے گی، لوگ صحابہ کو گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے گا، لوگ اللہ کے قرآن کی توہین اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے گا، ہمیں برطانیہ کی نیشنلٹی مل جائے گی، یہ صحابی رسول ہے، بلایا جا رہا ہے آؤ ہمارے پاس۔ اب اس صحابی رسول نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف یہ نظریں اٹھائی، اللہ سے کہا اے اللہ میاں میں اب اتنا گر چکا ہوں کہ اب میرے اندر غیر مسلم لالچ کرنے لگے، اتنا گر چکا کہ اب غیر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ پیارے نبی کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ خدا کے لیے مجھے آپ اپنے سے دور نہ کیجئے، آپ مجھ سے دور ہو گئے، اب کافر مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں۔ یہ امت بھی جب اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوئی آج کافر کے شکنجے میں ہے، کافر کے شکنجے میں۔ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، علامہ اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب اس امت نے کھڑا ہونا تھا، امت یہ نہیں سنایا پچھلے جمعے، امت جا رہی تھی جہاد پہ، کچھ لوگ مسجد بنا رہے تھے، آوازہ لگا تھا نکلو، نکلنے کی بجائے مسجد بنا رہے، آواز لگی نکلو، یہ نکلے نہیں، اللہ کا گھر بنا رہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو۔ اس گھر کو کیا کر؟ قرآن کہتا ہے 11واں پارہ پڑھیں۔ اب یہ صحابی رسول، یا رسول اللہ یہ کیا عجب معاملہ ہوا؟ پیارے نبی علیہ السلام خاموش۔ اب پیارے نبی خاموش ہوئے، اب یہ صحابی پھر روتے ہوئے واپس گئے، پھر اعلان ہو گیا، پھر 10 دن اور اعلان ہو گیا ان کی بیویاں بھی ان کے پاس نہ جائیں، بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ بیویوں نے کیا کہا؟ یہاں بھی ایمانی جملہ ہے یار، بیویاں کہنے لگی ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس رہتی ضرور ہیں، آپ ہمارا خرچہ ضرور اٹھاتے ہیں، نہ نفقے کے ذمہ دار آپ ہیں، لیکن اب پیارے نبی کا حکم آ گیا ہے، اب ہم تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ ہاں یہاں تو شوہر خود، ہاں یہ دوپٹہ سیرو لہاڑے ایویں کو ایتھا سٹ گئے، اساں چھاپیں کرن مظفر گڑھ ویندے پے، سکوٹر تے بلہائی ودے منہ نہ کھلیا پہ، اے حرامی بن کے اگو بیٹھے ٹران کریں نہ ودے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت کا پردہ اتر جائے یہ نشانی ہے مرد کے بے غیرت ہونے کی۔ پیارے نبی نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بغیر پردے کے لے جائے یہ مرد کے بے غیرت ہونے کی نشانی ہے۔ باپ بیٹھا ہے بیٹی کو بغیر پردے کے سکول لے کے جا رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ باپ کی غیرت ختم ہو گئی ہے، باپ کی غیرت ختم ہو گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا جس عورت کا لباس جتنا باریک ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ بات کہیں سے پتہ نہیں کہاں کیسے چلی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ بیویوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اب ہم تمہارے قریب
کہ پیارے نبی کا حکم آ گیا، اب 50 دن گزر گئے بائیکاٹ۔ کتنے دن گزر گئے؟ 50 دن۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بیٹا بے نمازی ہے، اسے بول چال بند کرنا دین ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کل امتی معافین الا المجاہرین، میری ساری امت معاف ہو سکتی ہے، چند بدبختوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ چند بدبختوں کے لیے بتا دوں، ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں، سارے بتاؤں گے تو ہاضمے خراب ہو جائیں گے۔ ایک بتا رہا ہوں، پیارے نبی نے فرمایا داڑھی منڈانے والا، داڑھی چھوٹی کرانے والا یا داڑھی صاف کرانے والا، پیارے نبی نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے نا، یہ 60 سال روتا رہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ کل امتی معافین، میری ساری امت معاف ہو سکتی ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ ان اعلانیہ گناہوں میں سے ایک داڑھی منڈانا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ پتہ کیا ہے؟ 3 طلاقاں دے دیا، 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر یہ اوٹ پٹانگ کر کا پھر اس نے لے آواں، پھر اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ساری امت مسلمہ پہ فرض ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد لے آتا ہے، ہاں پہلے ذرا سوچ لے کرو نا، پہلے سوچا کرو، پھر 3 طلاقیں ہو گئے، پھر مولویاں کیا گبھی جھوٹ مارا، پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں 3 طلاقیں ہو گئی، نہیں کوئی رستہ دساؤ، اور رستے تو سارے دن بند کرے آیا۔ 3 طلاقیں ہو گئی، مولوی صاحب کوئی گنجائش، یار یہ دین مولوی کا نہیں ہے، نہ اس دین میں نہ یہ دین مولوی کا ہے، نہ یہ دین کے ٹھیکیدار مولوی ہے۔ ہم تو یہ بتاتے ہیں یہ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور پیارے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں مجھ سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے لگا، کہنے لگا جی مولانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا کہتے ہیں میں نے کہا بھی دین میں مولویوں کی رائے نہیں چلتی۔ مولانا کہنے لگے میری رائے کیا ہوتی ہے یار، مولوی کی رائے کیا ہوتی ہے؟ دین تو وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں اور پیارے نبی کی حدیث میں لکھ دی ہے۔ پھر کسی کی رائے، کسی کا مشورہ، کسی کی اونچ نیچ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیویوں نے چھوڑ دیا، اب کیا ہوا؟ حضرت کعب کہتے ہیں 50 دن روتے ہوئے، دن رات روتے ہوئے گزر گئے۔ کہتے ہیں 50ویں دن میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، رات کے آخری حصے میں قرآن اترا، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ جب آیتیں اتری نا، حضرت سلمہ، اس دن حضور علیہ السلام سلمہ کے گھر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیتیں اتری تو سلمہ نے سنی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں کعب کو خوشخبری نہ سناؤں، رات تہجد کا وقت، یا رسول اللہ اجازت دیں میں کعب کو خوشخبری نہ سناؤں، وہ تو رات بھی رو رہا دن بھی رو رہا ہے، مدینے کی گلیاں بھی اس کے لیے تو اجنبی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا سلمہ رہنے دے، ای بری سارا رش لگ جائے گا، نہ مجھے کوئی سونے دے گا نہ تمہیں کوئی سونے دے گا، صبح خوشخبری سنائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے سلا دیا، صبح فجر کی نماز ہوئی، پیارے نبی نے نماز فجر میں یہی آیات پڑھی۔ جب یہ آیات پڑھی صحابہ خوشی میں اتنے روئے کہ بعض صفیں گر گئی رونے سے کہ ہمارے دوستوں کی معافی ہو گئی، بعض صفیں نماز فجر میں گر گئی۔ سلام پھیرا، پیارے نبی نے اس دن فجر مختصر یہ آیتیں پڑھی، صحابہ چیخ پڑے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پیارے نبی نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا۔ سلام پھرنے کی دیر تھی، حضرت ابو بکر دوڑے، جوتے نہیں پہنے، دوڑے، حضرت عمر گھوڑے پہ دوڑے، حضرت ابو بکر پیدل دوڑے۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے میں جا کے خوشخبری سناؤں، عمر کہتے تھے میں جا کے سناؤں، لیکن ابو بکر سے کوئی جیت سکتا تھا؟ ابو بکر تو ابو بکر ہے نا، ابو بکر تو ابو بکر ہے، پیارے نبی کے بعد سجدہ ہے تو ابو بکر ہی سجدہ ہے۔ ابو بکر، عمر گھوڑے پہ، ابو بکر پیدل۔ اب ابو بکر کوہ صلا، حضرت کعب کے گھر کے سامنے پہاڑ تھا، اس کی چوٹی پہ پہنچے، چوٹی پہ چڑھ کے کہا ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ ہائے ہائے، اب کیا منظر کیا ہوا؟ حضرت کعب کہتے ہیں جب میرے کان میں آواز پڑی میں فوراً سجدے میں گر گیا۔
اور سجدے میں گرا، خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو نہ تھمے۔ حضرت کعب کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، عمر گھوڑے پہ آئے، عمر گھوڑے پہ آئے کعب تجھے مبارک ہو، پیارے نبی نے تیری معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا وہ اتار کے عمر کو گفٹ کر دیے۔ آگے سنو یار، آگے سنو، کہتے ہیں حضرت کعب قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، میرے پاس ذاتی اور کوئی کپڑے نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں نے خوشی میں کپڑے اتار کے عمر کو دے دیے، پھر میں نے محلے والوں سے ادھار کپڑے مانگے، ادھار 2 چادریں مانگی کہ مجھے چادریں دو، میں پیارے نبی کی محفل میں جانا چاہتا ہوں۔ 2 چادریں لی، عمر ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ رہے، صحابہ دوڑ رہے خوشی سے۔ پتہ چلا کہ اگر کہیں سلو ہو جائے مبارکبادی دینی چاہیے، اگر کسی لڑے ہوئے میں کیا ہو جائے، سلو ہو جائے، کوئی ناراض تھے راضی ہو گئے، مبارکباد جا کے دینی چاہیے۔ صحابہ نعرے لگا کے کعب کو پیارے نبی کی مجلس کی طرف لا رہے، حضرت کعب بھی، حضرت ہلال بھی، حضرت مرارہ بھی، تینوں صحابی آ رہے، صحابہ استقبال کرتے ہوئے آ رہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو سب سے پہلے ابو طلحہ دوڑ کے وہ مجھے گلے سے لگے، مجھے مبارکباد دی۔ کعب کہتے ہیں خدائے پاک کی قسم طلحہ کی مبارکبادی کا منظر مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ اچھا مسجد میں داخل ہوئے، کیا کہتے ہیں میں نے پہلی نظر پیارے نبی کے چہرے پہ ڈالی، یبرق وجہہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کے چہرے پہ نظر ڈالی، ہنستا مسکراتا چمکتا دمکتا ہوا چہرہ۔ یبرق عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عربی میں بجلی جب چمکتی ہے نا، اس چمک کو کہتے ہیں برق، اس چمک کو کہتے ہیں کعب میں جب مسجد میں داخل ہوا میرے نبی کا چہرہ یوں چمک رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی میں چمکتا تھا۔ کہتے ہیں میں گیا، حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے مجھے سینے سے لگایا، پیارے نبی بھی رو رہے ہیں۔ کعب کہتے ہیں میں بھی رو رہا ہوں۔ میں نے پیارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پیارے نبی نے فرمایا کعب ہوا من عند اللہ، یہ معافی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کا قرآن سن لو، لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق پکی بات ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے رجوع کر لیا علی النبی، نبی کی توبہ بھی قبول کر لی، والمہاجرین، سارے مہاجر صحابہ ان کی توبہ بھی قبول، والانصار، سارے انصاری صحابہ ان کی توبہ بھی قبول۔ اب توبہ پیارے نبی کی قبول کیوں؟ پیارے نبی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا نا، نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام سے تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کہتا ہے میں نے توبہ قبول کر لی، کیوں؟ بات صحابہ کی ہے، شروع اللہ اپنے نبی سے کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نبی کا ذکر ہے، صحابہ کی بات شروع نبی سے کی جا رہی ہے کہ اللہ نے مہاجر انصار کی توبہ قبول کر لی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جو تنگ دستی میں میرے نبی کے ساتھ نکلے تھے، حالات اجازت نہیں دے رہے تھے پھر بھی نکلے تھے، کھجوریں پکی تھی، فصلیں تیار تھی پھر بھی نکلے تھے، گرمی کی شدت تھی پھر بھی نکلے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اتنی پیاس لگی کہ بعض صحابہ نے اپنے اونٹ ذبح کیے، ان کے اوج میں جو پانی تھا وہ نچوڑ کے صحابہ نے پیا، جان بچائی۔ جو پانی بچ گیا تھا صحابہ اتنے پیاسے تھے کہ جو پانی بچ گیا تھا اس کو اپنے سینے پہ نچوڑتے۔ بعض صحابہ نے اونٹنیوں کا خون اپنے سینے پہ نچوڑا، ٹھنڈک حاصل کی۔ ہاں یہ نکلنا ہے، یہ نکلنا ہے، یہ نکلنا قرآن سمجھا رہا ہے۔ فرمایا ثم وعلى الثلاثہ، اور 3 میرے وہ پکے صحابہ الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، کیا حالت تھی؟ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، اور کیا تھا؟ ضاقت علیہم انفسہم، کہتے ہیں یہ صحابہ اپنی جان ہی سے تنگ ہو گئے تھے، اس سے تو مر جائیں تو بہتر ہے، صحابہ کہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب سوائے اللہ کے کوئی آسرا نہیں ہے، سوائے اللہ کے
کوئی آسرا نہیں. ثم تاب علیہم، پھر انہوں نے توبہ کی. لیتوبو، پھر ہم نے توبہ قبول کر لی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑی مہربانی اور رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اس میں 7 مرتبہ توبہ کا ذکر کیا. کتنی مرتبہ؟ ان 2 آیتوں میں کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ اللہ کہہ دیتا کافی تھا نا، لیکن اللہ نے 7 مرتبہ کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا بدبخت پیدا ہو سکتا تھا کہ جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر صحابہ کی شان میں گستاخی کر سکتا تھا. کوئی ایسا بدبخت پیدا ہو سکتا تھا کہ جو صحابہ پہ کفر کے فتوے لگا سکتا. کوئی ایسا بدبخت پیدا ہو سکتا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے. اللہ نے 7 مرتبہ توبہ ذکر کر کے بتا دیا کہ خبردار، صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی. اس لیے بھئی یہ صحابہ کے واقعات ہیں، یہ صحابہ کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہم اب جب بھی اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کریں بھائی؟ اللہ سے توبہ کریں. کس سے توبہ کریں بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور کیا اس واقعے نے بتا دیا کہ جب حکم آئے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو پھر قوت ایمانی کے ساتھ نکلنا ہے. قوت اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو امت مسلمہ اس کی پہرے دار بنے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے کبھی جیت نہیں سکتے. اس لیے ہم کوشش کریں اللہ کے قرآن کے پہرے دار بنیں، پیارے نبی کے فرمان کے پہرے دار بنیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت نکالیں. بھائی اس کی کون کون نیت کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ بھائی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.